صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم مجاہد اسلام، سپہ سالار اسلام اور اسلام کی کئی جنگوں میں شامل ہونے والے، اپنے ہمت، شجاعت، جرأت اور بہادری کا جوہر دکھانے والے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ، ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کا وظیفہ۔ جو شخص کسی بڑے شخص یا بڑے حاکم کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہو تو وہ 3 دن تک 3000 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رافعو یا رافعو یہ پڑھے اور یا رافعو پڑھتا ہوا حاکم کے سامنے جائے، انشاءاللہ ہر ایک طرح سے عزت پائے گا اور حاکم جو ہے وہ نہایت رحم دلی سے پیش آئے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کا وظیفہ۔ جو شخص کسی بڑے شخص، بڑے حاکم کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک روزانہ 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رافعو پڑھتا رہے، پڑھے اور یا رافعو پڑھتا ہوا حاکم کے سامنے جائے، انشاءاللہ ہر ایک طرح سے عزت پائے گا یہ پڑھنے والا اور حاکم اس سے نہایت رحم دلی سے پیش آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول میں اور عہد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم سپہ سالار اسلام، عظیم مجاہد اسلام، آپ کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمائے تو سب سے بلند شرف تو یہی ہے کہ صحابیت کا مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ کہہ لیجئے عظیم نفوس قدسیہ کو یہ مقام ملا، صحابیت کا شرف ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کر لیجئے، اور پھر اس سے پہلے کچھ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تمام کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے رہبر و رہنما بھی ہیں، روشنی کا مینار بھی ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں براہ راست یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ یہ وہ خطاب ہے کہ جو پہلی امتوں سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس خطاب سے مخاطب فرماتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ السلام کے بعد سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں، سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق انسانوں پر، بندوں پر جب نظر کرم فرمائی، نظر رحمت فرمائی، تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں
انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بعد انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا، جن کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی، جن کے توسل سے، جن کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور کردار کی جو روشن کرنیں ہیں وہ ہم تک پہنچیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا حتیٰ کہ ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ نورانی ہستیاں ہیں، وہ عظیم شرف پانے والی ہستیاں ہیں کہ جو خیر البریہ ہیں، یعنی بعد از انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم تمام کائنات میں، تمام انسانوں میں سب سے بہترین صحابہ کرام علیہ رضوان، خیر البریہ، سب سے زیادہ بھلائی کے پیکر، سب سے زیادہ بہتری کے پیکر یہ صحابہ کرام ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب دعا مانگتے ہیں، پھر ہم دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو فرمایا کہ سیدھا راستہ ان پر جن پر اللہ تیرا انعام ہوا۔ تو وہ انعام یافتہ سب سے پہلے تو انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم ہیں، اور ان کے بھی سردار سید الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد انعام یافتہ ہستیاں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، وہ اہل بیت کرام علیہ رضوان ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اہل بیت کرام، صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا، کیونکہ ان پر تیرا خاص فضل، کرم، احسان اور انعام ہوا، اور یہ تیرا انعام یافتہ بندوں میں سے ہے۔ اور اسی کی تفسیر سورۃ النساء میں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، انعام یافتہ کون ہیں؟ نبی، انبیاء کرام علیہ السلام، والصدیقین، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہ رضوان، والشہداء، تمام شہدائے اسلام، یہ بھی انعام یافتہ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اور جن جن لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی زندگیاں گزاری، یہ شہداء اسلام ہیں، ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور پھر چوتھے مقام پر فرمائے والصالحین، جو صلاحاء ہیں، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء، عرفاء، نجباء، نقباء، فقہاء، علماء حق، ان کے بھی راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، فرمایا کتنی خوبصورت رفاقت ہے۔ اور یہ رفاقت کنہیں حاصل ہوئی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے حسن رفاقت کا بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت رفاقت، مجلس، محفل اور ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں کسی کا مقام و مرتبہ نہیں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پانے والوں سے بڑھ کر انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ما سوا، ان کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، کہ یہ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کے سردار بعد از انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ہم ایمان والے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیروی میں ان سبھی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، اللہ کی ذات ہم سے غیب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر ہم نے زیارت نہیں کی، ساری چیزیں غیب ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مصداق ٹھہرتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے وسیلے اور توسل اور تصدق سے، کہ صحابہ کرام علیہ رضوان
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر، اللہ کے اس حکم پر سب سے پہلے غیب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، جنت دوزخ پر، فرشتوں پر ایمان لائے، سابقہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ایمان لائے، نماز قائم کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اور پہلے انبیاء کرام پر جو کتب اور صحائف نازل ہوئے ان پر ایمان لانے والے بنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی صحابہ کرام علیہم رضوان، اور یوم آخرت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی صحابہ کرام۔ ہم تو ان کے وسیلے سے آج ان سے اسلام کا جو پیغام جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، قرآن و حدیث، سنت، سیرت کی شکل میں، اسلام کی تعلیمات کی شکل میں، وہ تمام امت تک اپنے اپنے دور میں پہنچتا رہا انہی کے وسیلے سے۔ تو آج بھی ہم مومن ہیں، ہم ایمان والوں میں شامل ہیں، مومنین میں شامل ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصدق اور وسیلے سے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انکار کر دیا جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو پھر اسلام کی ساری عمارت ہی دھڑام سے گر پڑتی ہے۔ پھر اسلام، قرآن، حدیث، سنت، سیرت، اس کا ثبوت ہی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم ہستیاں، اور قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اپنے رب کی طرف سے مکمل ہدایت پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو اسلام کی ہدایت ہے وہ انہیں خاص طور پر مکمل طور پر حاصل ہے، یعنی ان کے ایمان کی، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرما رہا ہے، اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج ہم ہر ایک ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، ہم ایک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں اور مفلحون بھی یہی ہیں، کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے انکار کیا توحید کا، رسالت کا، یوم آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا، انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ سے پہلے 1,23,999 کم و بیش انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا، اور بالخصوص آپ کا جنہوں نے انکار کیا، اور پھر اسی طرح سابقہ آسمانی کتب کا، قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، تو انہیں اللہ نے کافر فرمایا۔ اگلی جو 2-3 آیات بینات سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ہیں، ان میں ان کفار کی مذمت کا ذکر ہے، اور پھر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ دوسرا رکوع سارے کا سارا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان بالخصوص بیان ہوتی ہے اس میں دوبارہ، اور بالخصوص اس سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کو آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، مستند اتھینٹک ترجمہ تفسیر علماء، مستند علماء کے پاس بیٹھیے، عربی کی پرانی تفاسیر پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں جو استہزاء کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے حوالے سے مذاق اڑانے والے لوگ، منافقین، مشرکین، کفار، بالخصوص منافقین، ان کا ذکر ہے اس دوسرے رکوع میں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کا رد فرما دیا اس رکوع میں۔ اسی طرح سورۃ المنافقون پڑھیے، وہاں پر اور جگہوں پر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یوں بھی فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، عزت تو ساری کی ساری مومنین یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہاں جو منافق ہیں وہ لا يعلمون، وہ یہ بات نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ساری عزت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، مومنین کاملین، ان ہستیوں کے لیے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہیں، احادیث مبارکہ میں جا بجا ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو قریش ہی کی ذیلی شاخ ہے، اور چند ہی پشتوں کے بعد، چند ہی نسبی سلسلوں کے بعد، اپنے حسب نسب میں چند پشتوں کے بعد، 7 پشتوں کے بعد، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، قریش سے آپ تعلق رکھتے ہیں، قریش کی پھر ذیلی شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ غزوہ خندق کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس سے پہلے ان کے حوالے سے ولادت با سعادت کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ تقریباً یہ خاص سن کسی نے نہیں لکھا، سال نہیں لکھا، کہ یہ تقریباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہم عمر ہیں۔ اور پھر قبیلہ بنو مخزوم جو ہے یہ قریش میں جو جنگی اور دفاعی معاملات تھے ان کی ذمہ داری قبیلہ بنو مخزوم کے حوالے تھی۔ اسی طرح سیاسی معاملات کی ذمہ داری ایک اور قبیلے کے ذمے، اسی طرح حاجیوں کی خدمات اور مکمل سرداری جو ہے وہ بنو ہاشم کے ذمے۔ تو یوں قریش کے مختلف ذیلی قبیلے جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو شروع سے ہی قریش میں سے جو دفاع، یوں سمجھیے کہ ڈیفینس منسٹری تھی، وہ اس خاندان بنو مخزوم کے پاس تھی۔ تو اس حوالے سے آپ بچپن ہی سے آپ نے عسکری تمام تربیت حاصل کی، نیزہ بازی، شمشیر زنی، تلوار زنی، گھڑ سواری، ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنی نوجوانی میں ہی ایسی چیزیں بھی سیکھیں کہ اگر دشمن سخت سے سخت تکلیف پہنچائے، حتیٰ کہ زہر اور اس طرح کے معاملات بھی ہوں، تو ان معاملات میں بھی ثابت قدم رہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں اسپیشل سروسز گروپ جو کمانڈوز کا معاملہ ہے، یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کی پیروی کا ایک معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح باہمت بنا لینا کہ دشمن کے ہر حربے کے سامنے بندہ مومن جو ہے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ بہرحال ابتدا میں اسلام کے مخالفین میں شامل رہے، لیکن اس دوران بھی ان کی جو خوبیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنتے تو آپ فرمایا کرتے کہ ایسا شخص انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا، کبھی کافر نہیں رہ سکتا، غیر مسلم نہیں رہ سکتا۔ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی تھی مکۃ المکرمہ میں کہ اللہ ہشام بن عمر یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے پسند ہو وہ اسلام کے لیے اسے منتخب فرما لے، اسلام کی توفیق اسے عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ محبوب تھے، تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو پھر سر عام علی الاعلان کفار مکہ کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، یہاں تک فرماتے عبادت بھی کیا کرتے مکۃ المکرمہ میں، مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ، اور یہاں تک کہ کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے، اور ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر بھی یہی فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ میرے سامنے آ جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مزید شان و شوکت سے نوازا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال کی آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ایمان والے اور ایمان والوں میں سے آپ کی جو ایمان والے اتباع کرنے والے، آپ کے اتباع کرنے والے جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے ایمان والے بھی کافی ہیں۔ بالخصوص یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر ان کی شان میں نازل ہوئی آیت مبارکہ۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب یہ کفار کی جانب سے لڑتے تھے تو جنگی حکمت عملی اور پالیسیز اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ بالخصوص غزوہ احد جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کو درہ عینین پر، وہ تنگ گھاٹی پر متعین فرمایا کہ جہاں سے یہ خدشہ تھا کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ چاہے فتح ہو یا شکست، جب تک حکم نہ ملے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو
جب غزوہ احد پیش آیا، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فتح و نصرت سے نوازا، کفار جو ہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ پڑے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل چکی ہے، تو بس اس فتح کی خوشی میں وہ نیچے تشریف لانے لگے، نیچے آنے لگے۔ اس دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کے کمانڈر بن کر آئے تھے، انہوں نے گھومتے ہوئے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یوں اس دوران غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں درہ عینین والے وہ بھی شہید ہوئے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگی حکمت عملی اور جنگی مہارت، اس پر یہ کمال انہیں حاصل تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ان پر خاص فرمایا۔ غزوہ خندق کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ انہیں اللہ کے تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ پھر فتح مکہ ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ حنین ہو، جنگ موتا ہو، پھر جنگ یمامہ ہو، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں کئی غزوات اور سرایا میں یہ شامل ہوئے، شریک ہوئے اسلام لانے کے بعد تمام میں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جنگوں میں شامل رہے، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جنگوں میں شامل رہے۔ اب ان جنگوں کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے، اور اکثر یہ کمانڈر بنتے، اگر ان جنگوں کا ذکر کیا جائے تو غزوہ حنین میں بڑی بے جگری سے لڑے، غزوہ طائف میں، پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں خاص طور پر ایک دستے کی کمانڈ دی گئی، اور وہ لوگ جو تلواریں اٹھا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ یہ لڑتے رہے، حتیٰ کہ 12 مشرکین کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرم مکہ میں قتال حرام ہے، لیکن فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت کے لیے اسے حلال فرما دیا۔ اور وہ وہی تھا کہ جو مشرکین مکہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، جنہوں نے اسلحہ اٹھایا، پھر وہ قتل کیے گئے، وہ واصل جہنم ہوئے۔ حتیٰ کہ ابن قتل جیسا بدبخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا تھا، کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا، تو غالباً سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا اسی کعبے کے غلاف میں۔ تو یوں فتح مکہ میں کے موقع پر بھی جانثاری کا اظہار کیا، غزوہ طائف میں، غزوہ حنین میں، بالخصوص غزوہ موتا، جنگ موتا جسے کہتے ہیں، جنگ موتا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 9 ہجری میں پیش آئی، مقابلے میں 2 لاکھ کے قریب رومی عیسائی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، عرب کے عیسائی بھی ہیں، روم کے عیسائی بھی ہیں، قیصر روم اور اس کا گورنر، ان کی سربراہی میں یہ 2 لاکھ کی فوج ہے۔ اور اس 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان صرف اور صرف 3000۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ والذین معہ، آپ کی جو معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کفار کے مقابلے میں سخت ترین ہیں، لڑنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں لڑنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں۔ تو اس اشداء علی الکفار کا مظاہرہ غزوات میں، سرایا میں، مختلف جنگوں میں ہوا۔ اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کردار جنگ موتا میں کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ ان کو جنگ موتا کا سپہ سالار بنایا، فرمایا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ سپہ سالار بن جائیں، جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ سپہ سالار بن جائیں، فرمایا یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنے آپ میں سے جس کو چاہو منتخب کر لینا۔ اور یہ واقعہ
ادھر یہ جنگ موتا ہو رہی ہے، 3000 اور 2 لاکھ کا مقابلہ، ایک کے مقابلے میں تقریباً 66 لوگ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کا کم از کم 66-67 کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین کی عملی تفسیر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کمزوری اور سستی مت دکھاؤ، غمگین بھی مت ہو، پریشان بھی مت ہو، تم ہی غالب آؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی فتح پاؤ گے، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن ہو۔ وہ سچے مومن تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو ایک جو ہیں وہ 66 کے مقابلے میں لڑتے تھے، 3000 جو ہیں 2 لاکھ کے مقابلے میں لڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر فتح و نصرت عطا فرماتا تھا، انہیں غلبہ عطا فرماتا تھا، غالب بنا دیتا تھا، کفار مغلوب ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو رعب و دبدبہ، ہیبت اور دھاک کفار کے دلوں پر بیٹھ جاتی تھی، رعب طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا اب تینوں صحابہ کرام جو سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے ان کی شہادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں سبھی ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سے، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ واقعہ کہ زید بن حارث شہید ہو گئے، اب جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ شہید ہو گئے، اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اب یہ تینوں سپہ سالار ایک ایک کر کے شہید ہوئے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، جرنیل بنایا۔ تو جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا پرچم تھام رہے ہیں، سپہ سالار بن رہے ہیں، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، جانثاروں سے فرما رہے ہیں کہ اب جھنڈا جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا، سیف من سیوف اللہ، یعنی نام نہیں لیا لیکن بتا دیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور جب صحابہ کرام کی بالخصوص تینوں سپہ سالاران کی شہادتیں ہو رہی تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بھی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کی شہادتوں کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی ہمت، شجاعت اور جوہر اور جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں ہر موقع پر کفار کو واصل جہنم کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے کے لیے سونتا ہے، یعنی کفار کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ تلوار ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کفار کا مقابلہ کرتی رہی۔ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے جو منکرین تھے، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، آخری رسول ہونے کا انکار کیا، مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی جو ہزاروں میں تھے، 40 سے 60 ہزار کا ذکر ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان لڑتے رہے، بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کمانڈر بنے۔ تو آپ نے ایسا شدت سے مسلمہ کذاب پر حملہ کیا کہ آدھی سے زیادہ اس کی فوج جو ہے، 21,000 سے زیادہ لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو ختم نبوت کے منکرین تھے، ختم نبوت کا انکار کرنے والے تھے، مسلمہ کذاب کو معاذ اللہ جھوٹے کو نبی سمجھنے والے تھے۔ وہ نبی تو نہیں تھا، متنبی تھا، یعنی جھوٹا نبی، خود بخود دعویٰ کرنے والا۔ تو 21,000 سے زیادہ منکرین ختم نبوت کا قلع قما جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگ یمامہ میں کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ منکرین ختم نبوت، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا صفایا اس دنیا سے آپ نے فرمایا، اور بالخصوص وہ منکرین ختم نبوت اور وہ دعویٰ کرنے والا کہ جو اولین متنبیین میں سے ہے، اولین جھوٹے دعویٰ کرنے والوں میں سے ہے، یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جو دیگر جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں آپ شامل رہے، شریک رہے۔ اس میں جنگ یرموک بھی ہے، اس میں قنسرین کی جنگ بھی ہے، اس میں اجنادین یا اجنادین کی جنگ بھی ہے، اس میں بڑی بڑی یہ جنگیں ہیں کیسر و قسرا کے ساتھ، جتنی بڑی جنگیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں لڑی گئیں،
ان تمام میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شامل ہوئے اور اکثر میں سپہ سالار بنے اور سپہ سالار بن کر اتنی جرأت اور بہادری سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ ایک موقع پر ایسا بھی معاملہ پیش آیا کہ بظاہر لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ صرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، اگرچہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی قربانیاں آپ سپہ سالار کے طور پر بالکل قربانیاں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف اس بات کے حوالے سے دنیا کو، رہتی دنیا تک کو بتانے کے لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت اور شان بڑی ہے، اس میں کوئی تنقیصی پہلو نہیں ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اپنی تنقیصی پہلو نکال سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ بتانا مقصود ہے آپ کو معزول کر دیا سپہ سالاری سے، ایک اور کمانڈر بنا دیے گئے، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ حقیقی فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازتا رہا۔ بہرحال ایسی بھی ایک جنگ آئی، ایک موقع پر ایک کفار کا لشکر کا سامنا ہے، بظاہر وہ بڑا تعداد میں بھی زیادہ ہے لشکر، تو آپ نے زہر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے پی لیا۔ آپ کے جسم پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، بس پسینہ آیا۔ تو زہر میں مارنے کی طاقت یا خاصیت یا ہلاکت کی خاصیت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ چاہے اور ایسے ایمان والی ہستیاں ہوں جو اللہ پر کامل ایمان رکھتی ہوں تو پھر وہی زہر جو ہے وہ تریاق بن جاتا ہے، وہ پھر اثر نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر جو ہے کفار ان کے دل دہل گئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر زہر بھی کسی قسم کا اثر نہیں کرتا۔ تو یوں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی اور اکثر جنگوں میں سپہ سالار بنے اور تقریباً تمام جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا، اور آپ کے جسم پر سینکڑوں زخم تھے، درجنوں سینکڑوں زخم، جسم کے ہر حصے پر تلوار کے، نیزوں کے زخم موجود تھے، لیکن بالآخر 21 ہجری میں۔ اور پھر خاص طور پر ایک اور بھی آپ کی فتح و نصرت کا خاص وسیلہ بھی تھا، ذریعہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ جو فتح و نصرت آپ کو عطا فرماتا تھا تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کی وجہ سے بھی تھی۔ آپ کی خاص محبت کا ذکر آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں آپ کے سر پر وہ جو آپ کی ٹوپی تھی وہ جب گری، شدت کی جنگ ہو رہی ہے، دشمن سر پر ہے، ہو سکتا تھا وہ آپ کو شہید کر دیتے، تو آپ اس شدت کی لڑائی میں جب دشمن کی تلواریں سروں پر چل رہی ہیں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اس ٹوپی کو نیچے سے اٹھاتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا بھی کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ عجیب ہیں کہ یہ دشمن سر پہ تھا، اتنی شدت کی لڑائی ہو رہی تھی اور آپ صرف ٹوپی کی خاطر نیچے جھک گئے، آپ کو دشمن شہید کر سکتا تھا، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، جملہ اور محبت کا اظہار، کیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسے محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ ٹوپی وہ ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بال سلے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان مبارک بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مبارک بالوں کی برکت سے ہر میدان میں دشمن کے سامنے، کفار کے سامنے، ہر میدان میں فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ یہ فتح و نصرت کی وجہ تھی جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی جس سے ہر میدان میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتح یاب ٹھہرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بال مبارک یا چند مبارک بالوں کی یہ برکت ہو تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے جسم پر درجنوں سینکڑوں زخم تھے، اور بالآخر 21 ہجری میں، اور یہ ذہن میں رکھیے قیصر و کسریٰ بڑی جو اس دور کی دو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتی تھیں،
کہ ہم بڑی طاقتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سامنے سر نگوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمایا، اور بالخصوص سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے عہد مبارکہ میں یہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ 36 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر اسلام کی سلطنت پھیلی، اور 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود اور سینکڑوں زخموں کے باوجود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کو شہادت کا مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ، اور آپ کا ایک مشہور قول مبارکہ ہے عربی میں، اس کا ترجمہ یوں اردو میں کہ کاش بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، چین کی نیند نہ آئے۔ یہ آپ کا جملہ ہے، آپ کا مبارک جملہ ہے، آپ کا قول مبارک ہے کہ جو بزدل ہیں، جو دشمن ہیں اور بزدل ہیں، فرمایا انہیں کبھی چین کی نیند نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ مسلمانوں سے، اسلام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم پر ابھی مسلمان چڑھائی نہ کر دیں، ابھی مسلمان چڑھائی نہ کر دیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دوسرا آپ کی مشہور جو قول وصال مبارکہ پر آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، سینکڑوں زخم کھائے، اور میری خواہش تھی کہ میں شہادت کا مقام پاتا، لیکن میں شہادت کا مقام نہیں پا سکا، اور فرمایا کہ اگر اس وجہ سے مسلمان لڑنا چھوڑ دیں کہ میدان جہاد میں موت ہوتی ہے، یعنی بندہ جان اپنی گنوا بیٹھتا ہے، تو فرمایا پھر میری مثال تمہارے سامنے ہے، میدان جہاد میں ہی اگر وصال ہوتا، اس زندگی کو گنوانا ہوتا، تو پھر میں نے اتنے زخم بھی، کاری زخم کھائے، اتنی جنگوں میں بھی شامل ہوا اور آگے سے آگے رہا، لیکن مجھے میدان جہاد میں شہادت کا مقام نہیں ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں بندہ مومن کے لیے موت لکھی ہوتی ہے وہیں ملتی ہے، تو اس وجہ سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، موت نہ آ جائے، اس وجہ سے مسلمانوں کو جہاد سے، قتال سے دوری اختیار کرنا، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ زیبا نہیں ہے، ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور پھر آپ اپنے حمص میں، شام میں قیام فرما تھے، تو 21 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے زخم نہ ہوں، مگر آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر وصال پا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یوں 21 ہجری میں آپ نے وصال پایا، اور آپ کی وراثت میں، آپ کے ترکے میں، آپ کی پراپرٹی میں کیا تھا؟ ایک گھوڑا اور سامان حرب، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی بھی یہی تھی، خاص جو تھی، چند ایک تلواریں، کوئی دراہم و دینار، سونے چاندی کے اشرفیاں، سکے نہیں تھے، کوئی لمبے چوڑے پراپرٹی نہیں تھی، باقی جو تھا وہ مال فیع تھا، جو بھی فدق اور دیگر معاملات، کوئی ذاتی پراپرٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں تھی سوائے چند تلواروں کے۔ اور سیدنا خالد بن ولید اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معاملہ رہا کہ تلواریں لازمی ہوتی تھیں، جنگ گھوڑا لازمی ہوتا تھا جو وراثت میں وصال کے بعد موجود ہوتا تھا، وراثت میں بچتا تھا، چاہے پراپرٹی ہو یا نہ ہو۔ اور وہ بھی جن صحابہ کرام نے تجارت کی ان کے پاس جو کچھ تھا، ورنہ عام طور پہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی وراثت تلواریں تھیں، ان کے گھوڑے تھے جو جہاد میں کام آتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی وراثت جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ تلواریں ہیں، یعنی اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر وہ تلواریں جو ہیں وہ نیام سے نکلنی چاہیے۔ اور ایک وقت تھا اسلام کی تاریخ میں، عرب میں بھی، مسلمانوں میں بھی، کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں پر یہ فخر کرتی تھیں کہ یہ ہمارے شوہر جو ہیں ان کی تلواروں کو زنگ نہیں لگا، نیام میں نہیں پڑی رہتی، وہ کہیں نہ کہیں جہاد میں، جنگ میں شریک رہتے ہیں، اسلام کی خاطر، اسلام کے سرحدوں کی دفاع کی خاطر، جیسے ہمارے فوج پاکستان بھی کم از کم اپنے مملکت پاکستان کے سرحدوں کی دفاع کی خاطر سرحدوں پر بھی لڑ رہی ہیں، اور اندرونی دشمن دہشت گرد جو ہیں ان سے بھی لڑ رہی ہیں۔ اسی طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی افواج، تمام ممالک کی افواج اسلامیہ
وہ کشمیر میں مسلمان کشمیری بھائیوں کے بھی لڑیں، فلسطین میں فلسطینی بھائیوں کے لیے لڑیں، جہاں جہاں ضرورت ہو، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اور یہی پیغام ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ سے۔ یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ مسلمان حکمرانوں کو، افواج اسلامیہ کو، مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو اللہ تعالی دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار، اوج کمال عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں سخاوت علی صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام از ویری نائس، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں شفقت صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ متلافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اگر تو یہ تلافی سے ہے تو نقصان کا ازالہ کرنا اس معنوں میں ہے، اگر تو یہی لفظ ہے، اور اگر کوئی اور لفظ ہے تو آپ دوبارہ لکھ بھیجئے، انشاءاللہ میں اس کا دوبارہ جواب دے دوں گا۔ شوکت اقبال صاحب میں مکوانہ سے، کہتے ہیں میرے گردوں میں پتھری ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ جی وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ اس کی آیت مبارکہ 74 اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، ولاخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، اور ساتھ علاج بھی کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ارشد صاحب ہیں چک نمبر 123 سدھو پورہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا بھی، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ ہمارے ساتھ ہیں تاجہ بیر والا بھوانہ سے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اللہ دیتا شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب، حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب، تاجہ بیر والا بھوانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق بخشے، آمین۔ بالکل جی۔ کہتے ہیں ایک اور لسنر ہیں اسما صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ بھائی گھر کے بچوں اور بیوی کی ضروریات پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی کی، یا پھر دونوں کی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، نان و نفقہ یعنی شوہر کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق گھر، چھت، کم از کم اگر مطلب عام ہے، اپنا گھر خرید نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، تو کم از کم کرائے پہ گھر ہو۔ اسی طرح لباس، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر بہت ویک ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو سادہ سا لباس گرمی اور سردی کا جو ضروری ہے۔ اسی طرح کھانا جو 2 وقت کا 3 ٹائم کا ضروری ہے، یہ لباس، یہ کھانا اور راشن وغیرہ، چھت اور دیگر جو ضروریات زندگی، تعلیم اور صحت کے معاملات، ان میں اپنی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں پر خرچ کرنا، نان و نفقہ دینا، یہ مرد پر واجب ہے، لازم ہے۔ اگر نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے۔ ہاں اگر بیوی گھر میں کوئی ایسا دستکاری اور کام کرتی ہے، اس سے پیسے آتے ہیں، تو وہ اس کی مالک ہے، اگر بخوشی وہ چاہے تو اپنے بچوں پر بھی بالکل خرچ کر سکتی ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ کر سکتی ہے، شوہر پر بھی، گھر پر بھی خرچ کر سکتی ہے، لیکن اس پر واجب اور لازم نہیں ہے۔ ہاں ہاتھ بٹانا چاہے تو بالکل اخلاقی حوالے سے شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہتے ہوئے جو کام وہ کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی جو ہے اس کے بچوں کی تربیت، گھر کے معاملات، خانہ داری سنبھالنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیلہ قمر صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا۔ ایک اور لسنر ہیں رابعہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ سے پوچھنا تھا کہ جو انسان خود سے ہی باتیں سوچتا رہتا ہو یا خود سے باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ۔ جی ایسے شخص کو آپ کہیے کہ ایک تو استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، یا کم از کم استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ دوسرا
یا حی یا قیوم جو زیادہ سوچتا ہے وسوسے اس طرح اسے چاہیے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھے، یا کوئی دوسرا وہ خود بھی پڑھتے رہیں بہتر ہے، ورنہ دوسرا کوئی بھی ان کے لیے کم از کم ایک تسبیح روزانہ ان دونوں کی پڑھ کر دم کر دے، پانی پر یا کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلا دے، خود بھی کھا پی سکتا ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ایک اور لسنر ہیں بنت نذیر صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر پریشان کن ہے، لیکن آپ ایک تو پاک صاف رہیے، باوضو رہیے، نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، بالخصوص استغفار کی کثرت اور درود پاک کی کثرت، یہ دو کام کیجیے، اور تیسرا اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اعجاز حسین صاحب علیہ سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ شکریہ آپ کا بھی، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد